پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے حکومتی کوششیں رنگ لے آئیں۔ سعودی عرب کے سرمایہ کاروں کے وفد کی 3 روزہ دورے پر پاکستان آمد۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا وفد اسلام آباد پہنچا۔ وفاقی وزراء مصدق ملک، جام کمال خان، عبدالعلیم خان نے استقبال کیا۔ سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نور خان ایئر بیس پر موجود تھے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان $2 ارب سرمایہ کاری کے معاہدے متوقع۔ 2027 تک $5 ارب سے زائد کی مجموعی سرمایہ کاری ہوگی۔ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے 30 معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ سعودی عرب کے ساتھ سرمایہ کاری معاہدوں کے لیے فریم ورک تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سعودی وفد کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ سعودی وفد 11 اکتوبر کو نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا دورہ کرے گا۔ عسکری حکام سے سعودی وفد کی ملاقاتیں بھی متوقع۔ آئی ایم ایف کے بعد ایشیائی ترقیاتی بینک کا بھی 3 برسوں کے لیے $6 ارب فائنانسنگ کا اعلان۔ آئندہ سال $1 ارب 85 کروڑ سے زائد فائنانسنگ ہوگی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک حکام کے مطابق سال 2026 کے دوران $2 ارب 30 کروڑ فائنانسنگ کا تخمینہ۔ 2027 کے دوران $2 ارب 25 کروڑ کی فائنانسنگ کی جائے گی۔ 3 برسوں کے دوران $2.8 ارب کی رعایتی فائنانسنگ فراہم کی جائے گی۔ فائنانسنگ صحت، تعلیم، کلائمیٹ اینڈ ڈیزاسٹر کے منصوبوں پر خرچ ہوگی۔ اے ڈی بی فائنانسنگ ریسرچ، موبلائزیشن، ایکسپورٹ، پروموشن کے لیے خرچ کی جائے گی۔ اے ڈی بی فائنانسنگ ایف بی آر ڈیجیٹلائزیشن اور ایس او ایز ریفارمز کے لیے خرچ ہوگی۔ سلیم مانوی والا کی زیر صدارت سینٹ قائمہ کمیٹی خزانہ میں کنٹری ڈائریکٹر اے ڈی بی کی بریفنگ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد کی ملاقات۔ پاکستان کی معیشت سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ نے معیشت کی بحالی کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون کو سراہا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ملک کی معیشت بارے وفد کو آگاہ کیا۔ معیشت کی مضبوطی کے لیے جاری حکومتی اصلاحات ایجنڈے پر روشنی ڈالی۔ وزیر خزانہ کا معاشی ترقی کے لیے اٹھائے گئے حکومتی اقدامات کے عزم کا اظہار۔ کہا، اصلاحات کی بدولت معاشی بہتری کا سفر جاری ہے۔ وزیر اعظم کا معاشی اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے اہم کردار۔ حکومت مختلف شعبوں میں اصلاحات کے لیے پرعزم ہے۔ برآمدات میں اضافہ مہنگائی میں کمی معاشی بحالی کا نتیجہ ہے۔ شرح سود میں اب تک 4% سے زائد تک کی کمی کی جا چکی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کی مثبت اشاریہ معاشی بہتری کا نتیجہ ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک وفد نے پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے اقدامات کو سراہا۔ دہشت گردوں کے ایک گروپ کا ضلع یوب میں فرنٹیر کور کی پوسٹ پر حملہ۔ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی۔ کارروائی میں ایک خودکش بمبار اور انتہائی مطلوب دہشت گرد عمر عرف عمری جہنم واصل۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار جمشید خان شہید ہو گئے۔ دہشت گرد عمر عرف عمری ڈپٹی کمشنر شرانی کے قافلے پر حملے میں ملوث تھا۔ دہشت گرد سیکورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھا۔ ہمارے بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ سیکورٹی فورسز کا ضلع میر علی میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 خوارج جہنم واصل ہلاک۔ خوارج کے قبضے میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ ہلاک خوارج سیکورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کے متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھے۔ ISPR۔ پاک فوج کے شہداء قوم کا فخر ہے۔ ملک کی سلامتی کے لیے پاک فوج کی قربانیاں فراموش نہیں کی جا سکتی۔ قوم شہداء اور ان کے اہل خانہ کی ہمیشہ مقروض رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فیصل آباد میں لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شہید کے غیر آمد۔ اہل خانہ سے ملاقات، تعزیت کا اظہار۔ کہا کہ لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شہید نے شرپسند عناصر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ شہید نے وطن سے وفا کے عہد کی پاسداری کی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم افواج پاکستان کی شانہ بشانہ ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ انسٹیٹیوشن کے خلاف قوم کو کھٹا کرنے کی کوشش کریں، آلدو کہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ نہیں ہیں، اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ایک طرف آپ جرگہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف آپ عدالت کہہ رہے ہیں۔ پاکستانی گورنمنٹ کا فیصلہ ہے
کہ ہم کسی بھی صورت میں کوئی پیرلل جوڈیشل سسٹم کی اجازت نہیں دے سکتے. ہمارے سے وہ توقع نہ کریں کہ آپ ہمارے ملک میں اس طرح کی فساد کرانے کی کوشش کریں گے اور ہم خاموش رہیں گے. اور جو فسادی ہیں ان کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ کسی طریقے سے اس کے لیے معافی نہیں ہوگی. اگر حقوق کی بات ہے تو گورنمنٹ بیٹھنے کو تیار ہے ان لوگوں کے ساتھ جو صرف حقوق کی بات کرتے ہیں اور طریقے سے کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا حقوق کی بات بھی کریں اور بندوق بھی اٹھائیں. حکومت حقوق کی بات پر بیٹھنے کو تیار ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاستی اداروں کو گالیاں دیتے رہیں اور ہم چپ بیٹھے رہیں. ریاستی اداروں کے خلاف غلیظ زبان استعمال کی جاتی ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس. کہا جرگے پر اعتراض نہیں، عدالت قائم نہیں کی جا سکتی. کسی بھی صورت میں متوازی عدالتی نظام کی اجازت نہیں دی جا سکتی. خیبر پختونخوا و بلوچستان نے پی ٹی ایم کے لوگوں کے نام 4تھ شیڈول میں ڈالے ہیں. کالعدم پی ٹی ایم کی سہولت کاری کرنے والوں کی بھی گرفت ہوگی. پی ٹی ایم کا ساتھ دینے والوں کے خلاف کارروائی. شناختی کارڈ بھی بلاک ہوگا. گنڈاپور سے متعلق سوال پر کہا کہ پہلے علمین گنڈاپور سے پوچھ لیں کہ وہ آئی جی اسلام آباد ان سے ملا تھا یا نہیں. گنڈاپور نے پہلے ایک بیان دیا، اگلے دن کوئی اور بیان دیا. میں نے تو علمین گنڈاپور کو ڈی چوک نہیں دیکھا. جو 2-3 دن پہلے ہفتے کے دن احتجاج تھا، آپ جانتے ہو کہ خیبر پختونخوا پولیس کے لوگ پکڑے گئے جو پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس پہ حملہ کر رہے تھے، اور اسلام آباد پولیس کا ایک جوان شہید ہو گیا. ایک صوبہ جو ہے وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ وفاق پہ حملہ آور ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کی سیاست جو ہے وہ دفن ہو رہی ہے. نہ خود کوئی کام کرنا ہے، نہ کبھی کسی کو کرنے دیا ہے. جتنا بھی انہوں نے کوشش کی ہے، جو اسموگ انہوں نے پولیٹیکل پھیلانے کی کوشش کی ہے، ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے. لوگوں نے رسپونڈ نہیں کیا، اور اس کی ایک وجہ ہے لوگوں کو جب کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لوگوں کو جب ریلیف ملتی ہے، تو کوئی اس طرح کی چیزوں کو گھاس نہیں ڈالتا. ہمیں سموگ کے ساتھ ساتھ سیاسی آلودگی کا بھی سامنا ہے. سیاسی سموگ پھیلانے والوں کو ناکامی ہوئی. ایک صوبہ پورے ساز و سامان کے ساتھ وفاق پر حملہ آور ہوتا ہے. کیوں؟ آپ کا ایجنڈا ملک میں افراتفری پھیلانا ہے. اسلام آباد کا ایک جوان شہید ہو گیا، ان کو ناکامی ہوئی، لوگوں نے ان کو رسپانس نہیں دیا. عوام کو جب ریلیف ملتا ہے تو ایسے لوگوں کو گھاس نہیں ڈالتے. ان کو احتجاج کے لیے سرکاری لوگوں کو لانا پڑتا ہے. مہنگائی کم ہونے سے ان کی ریاست، ان کی سیاست دفن ہو رہی ہے. مہنگائی کم کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. یہ خود کوئی کام کرتے ہیں، نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں. ہم 7.8 ملین درخت لگا چکے ہیں. ان درختوں نے سلیمانی ٹوپی نہیں پہنی. ماضی کی طرح نہیں کہ 1 ارب درختوں نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہو اور وہ کہیں نظر نہ آ رہے ہوں. ہمیں بھارت کے ساتھ کلائمیٹ ڈپلومیسی کرنی چاہیے. اسموگ کی کمی کے لیے بھارتی پنجاب سے بھی بات ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے تقریب سے خطاب. مریم نواز نے گرین پنجاب ایپ کا افتتاح کر دیا. اسموگ ہیلپ لائن 1373 کا بھی اجرا کر دیا. پیپلز پارٹی کا حکومت کو آئینی ترمیم پر جلد بازی نہ کرنے کا مشورہ. حکومت آئینی ترمیم بارے ڈیڈ لائن دینے سے اجتناب کرے. حکومتی ڈیڈ لائن آئینی ترمیم بارے معاملات کو پیچیدہ بنا رہی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے اسلام آباد کے صحافیوں کی ملاقات. گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ مجوزہ آئینی ترمیم پاس کرانے کے لیے ٹائم لائن کا مسئلہ نہیں. محسوس کرتا ہوں کہ 25 اکتوبر تک آئینی ترمیم پاس کرا لی جائے گی. کوشش تھی مولانا سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلا جائے. آئینی عدالتوں اور عدالتی اصلاحات پر مولانا مان گئے تھے. حکومت آئین کے آرٹیکل 8 اور 51 پر ترمیم لانا چاہتی تھی، لیکن پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے انکار کر دیا. بانی پی ٹی آئی اور اس کی جماعت کو موقع دیا، لیکن انہوں نے غیر سنجیدگی دکھائی. تحریک انصاف کے وفد کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ احمد. تحریک انصاف اور جے یو آئی کے وفد کے درمیان ملاقات. مجوزہ آئینی ترمیم کے مسودے اور سیاسی صورتحال پر گفتگو. تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے اپنے مسودے پر سفارشات دیں. پی ٹی آئی وفد میں بیرسٹر گوہر خان، سلمان اکرم راجہ، حامد خان، نوف حسن شامل تھے. جے یو آئی وفد میں مولانا فضل الرحمان اور سینیٹر کامران مرتضیٰ شامل. پاور پلانٹ جو کہ بجلی بنا ہی نہیں رہے تھے، یا بنا بھی رہے تھے تو ایک پلانٹ شاید اس میں سے 10 یا 11% بنا رہا تھا، باقی تو پلانٹ بجلی بنا ہی نہیں رہے سالہ سال سے.
ان پلانٹوں کو جو آج بند کرنے کا فیصلہ ہے جس سے سالانہ 10,000 کروڑ اور ان کے ابھی 8-8 10-10 سال باقی ہیں، تو میں ہمارے ایس اے پی ایم جو خاص طور پہ اس ٹاسک فورس کو جو ہیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے جو ہے اس کے اوپر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ بہت اچھی انویسٹیگیشن بھی کی ہے اور اس کے بعد اس کو کلوجر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کیپیسٹی پیمنٹ کا مسئلہ حل کرنا ہوگا، یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے۔ بند پاور پلانٹس کو پیسے دیے جا رہے ہیں، 5 پاور پلانٹس بجلی نہیں بنا رہے تھے، بجلی پیدا نہ کرنے والے پلانٹس کو آج بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنی بجلی بنے اس کے پیسے بھی دیے جائیں۔ ہم نے 40 خاندانوں کو خوشحال کر دیا، آئی پی پی سے کروڑوں روپے بچائے جا سکتے ہیں، 14 روپے فی یونٹ بجلی سستی ہو سکتی ہے۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں۔ سابق نگران وزیر گوہر اعجاز کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ ڈیم فنڈ میں 23 ارب روپے سے زائد رقم موجود ہے۔ فنڈ میں آنے والی رقم 11 ارب اور مارک اپ 12 ارب سے زائد ہے۔ لیگل ایڈوائزر اسٹیٹ بینک کا سپریم کورٹ میں ڈیم فنڈ کیس کی سماعت کے دوران بیان، مارک اپ کون ادا کرتا ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اسٹیٹ بینک حکام سے استفسار، مارک اپ ٹی بلز کے ذریعے حکومت ادا کرتی ہے۔ ڈیمز فنڈ کی مکمل تحقیقات کی ہیں، کوئی خرد برد نہیں ہوئی، ایڈیشنل آڈیٹر جنرل کا جواب۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت پر مارک اپ کا بوجھ ڈال کر خوش ہو رہے ہیں کہ 11 ارب روپے بوجھ بڑھ کر 23 ارب روپے ہو گئے، یہ تو آنکھوں میں دودھ جھونکنے کے برابر ہے۔ کیا سپریم کورٹ ڈیمز فنڈ میں موجود رقم رکھ سکتی ہے؟ ایڈیشنل آڈیٹر جنرل نے کہا کہ سپریم کورٹ ڈیمز فنڈ کی رقم اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رمانچ کیا کہ جب سپریم کورٹ میں عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ پاکستان میں بہت سے کام بغیر آئین و قانون کے ہی ہو جاتے ہیں۔ میں نے حلف آئین کی بالادستی اور عمل درآمد کا اٹھایا تھا۔ عدالتی فیصلوں کا رہی کیس کی سماعت جمعے تک ملتوی۔ سپریم کورٹ کے مونال ریسٹورنٹ گرانے کے فیصلے کے باوجود سٹے دینے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سٹے دینے والے سینئر سول جج انعام اللہ کو معطل کر دیا۔ سینئر سول جج انعام اللہ کو او ایس ٹی بنا دیا گیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے جج انعام اللہ کی معطلی کے احکامات جاری کر دیے۔ سینئر سول جج انعام اللہ کو فوری ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس نے سینئر سول جج کے خلاف انکوائری کا بھی حکم دے دیا۔ سینئر سول جج انعام اللہ کی انکوائری آفس سیشن جج کامران بشارت مفتی ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ وکیل انتظار حسین پنجوتا کی بازیابی کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے فریقین کو آج کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ آئی جی اسلام آباد کو نوٹس جاری آج ذاتی حیثیت میں طلب کیا۔ آپ نے درخواست دی ہے، آخری دفعہ کس ایریے میں تھے؟ عدالت کا استفسار، چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا ہے کہ میں نوٹس کر دیتا ہوں، آپ قاعدہ قانون کے مطابق پہلے تھانے میں درخواست دیں، کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ ایوان صدر اسلام آباد میں چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی تقریب حلبتاری لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی نے چیئرمین ایف پی ایس سی کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی سے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ریئر ایڈمرل اظہر محمود کی سربراہی میں پاکستان نیول کوار کالج کے وفد کی ملاقات۔ 118 رکنی وفد میں پاکستان نیوی کے علاوہ 16 دوست ممالک کے افسران بھی شامل۔ ملاقات میں عالمی سطح پر تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں دفاعی میدان میں جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سعودی عرب، یمن، نائجیریا سمیت دیگر ممالک کے نیول افسران کے سوالات کے جواب دیے۔ کہا مثبت تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، خوشحال پنجاب ہماری منزل ہے۔ ایگریکلچرل میکنائزیشن کاشتکاروں کے لیے نئی ٹیکنالوجی متعارف کرائی جا رہی ہے۔ پنجاب میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یونیورسٹی کا آغاز جلد کر رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نپٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے۔ حکومت کی اسمگلنگ کے خلاف کوششیں تیز۔ اسمگلنگ میں استعمال ہونے والی گاڑیاں ضبط کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم نے تمام سرکاری اداروں کو سخت اقدامات کرنے کی ہدایت دے دی۔ اسمگلنگ میں استعمال ہونے والی گاڑیاں ضبط کرنے کے لیے ایس آر او میں ترمیم۔ اسمگلنگ کی وجہ سے ملک کی معیشت متاثر ہو رہی ہے۔ اسمگلنگ میں ملوث گاڑیوں کو جرمانہ ادا کر کے
छुड़ाने का ऑप्शन ख़त्म कर दिया गया, गाड़ियों को जब्त करके मुस्तकिल तौर पर बंद किया जाएगा। FBI। बुजुर्ग सियासतदान इलाही बख्श सुमरो इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। इलाही बख्श सुमरो की कई रोज से अलीर थे। मरहूम की उम्र 98 साल थी। इलाही बख्श सुमरो स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वजीर रह चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी का इलाही बख्श सुमरो के इंतकाल पर अफसोस।